الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن عظیم الشان کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، کم و بیش ہم میں سے اکثر لوگ خطبے میں اس آیت کو سنتے ہیں۔ تقریباً دنیا کی ہر مسجد میں جمعے کے دن خطبے میں اس آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پوری آیت۔ آج ہم غور کریں کہ اس آیت میں ہے کیا چیز خاص جو خطبے کی زینت ہے، جو خطبے کو مزین کیا گیا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس آیت میں چھ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 3 چیزیں معروفات کی قبیل سے ہیں اور 3 چیزیں منہیات کی قبیل سے ہیں، یعنی 3 چیز کرنے کا حکم ہے اور 3 چیز سے رکنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں کو ہم صحیح سے سمجھ لیں اور 6 چیزوں کو سمجھنے کے بعد مکمل اس پر عمل کرنے لگیں تو زندگی تابناک ہو جائے گی، اور مکمل زندگی کا احاطہ انہی 6 چیزوں میں ہے۔ اگر غور کریں گے، جیسا کہ اس کا مطلب بتایا جائے گا، تو ان 6 چیزوں کے ارد گرد ہی زندگی ہے انسان کی۔ یہ پوری دنیاوی جو زندگی ہے، انہی زندگی میں 6 چیزیں عام طور سے گردش کرتی ہیں۔ اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس آیت کی تاثیر سے بہت لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بڑے جو اسکالر، بڑے دانشور، پڑھے لکھے لوگ اس آیت کو جب انہوں نے غور کیا، اس آیت کے مطلب کو سمجھا، تو ان کے دل پر اتنا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات اتنی بہترین ہے، اس قدر زبردست مذہب اسلام کی تعلیمات ہے۔ متاثر ہو کر کے وہ کلمہ پڑھ لیے۔ بلکہ روایت میں تو ایک صحابی بھی اسی طرح مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے ہیں، ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، تو حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، تو چونکہ قبیلے کے سردار تھے تو مشورہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا وہ کچھ کہتے ہیں اس کو غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے۔
تو لوگوں نے ان کے قبیلے کے لوگوں نے منع کیا کہ آپ کا تنہا جانا بہتر نہیں ہے، ابھی آپ نہ جائیں، بلکہ ہم میں سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور جائزہ لے کر کے پھر آ کر کے آپ کو رپورٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر آپ جائیے گا۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اقسم بن صیفی نے 3 ذہین اور اچھے قسم کے اپنے قبیلے میں سے 3 افراد کو منتخب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے پورا بتایا کہ اس طرح ہمارے قبیلے کے سردار نے آپ کے پاس جائزے کے لیے بھیجا ہے، دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم آپ کے پاس جائزے ہی کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کیا کچھ فرماتے ہیں، کیا کچھ بتاتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے۔ اور 2 سوال کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے کہ جا کر کے 2 سوال کرنا۔ سوال کیا تھا؟ پہلا سوال ان 3 جو گئے تھے قبیلے سے، پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، من انتا، اور دوسرا سوال ما انتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پہلے سوال کا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور دوسرے سوال کا جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آگے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن عظیم الشان کی اس آیت کریمہ کی تلاوت ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زبان سے کی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الی آخر الآیہ۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا، ان کو یاد ہو گیا، چونکہ عربوں کی حافظہ بہت مضبوط اور قوی، سنتے تھے یاد ہو جاتا تھا ان کو یہ آیت یاد ہو گئی، اور واپس گئے۔ اقسم بن صیفی جو قبیلے کے سردار تھے، ان کے سامنے سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے سوال ہوا تھا، میں نے سوال کیا ما انتا من انتا، دونوں سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں۔ یعنی حسب و نسب کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کس قبیلے سے ہو، کس خاندان سے ہو، لیکن انہوں نے خاندان کو فوکس نہیں کیا۔ بعد میں لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ عرب کے سب سے معزز خاندان قریش سے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے خاندان کو فوکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے صاف جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ اور انہوں نے ایک آیت پڑھ کر کے سنائی جو ان کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان آیت نازل ہوئی میں سے ایک آیت کو انہوں نے پڑھ کر کے سنایا، وہ یہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالی حکم کرتا ہے عدل کا، والاحسانی، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتے داروں کو ان کے حق ادا کرنے کا۔ یہ 3 حکم کرنے کے تعلق سے ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تبارک و تعالی روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے۔ عن الفحشاء والمنکر، اور برائی سے روکتا ہے، والبغی، اور ظلم سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نصیحت ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت جب انہوں نے پڑھ کر کے سنایا تو اقسم بن صیفی بہت متاثر ہوئے، اور فوراً انہوں نے ارادہ کیا کہ چل کر کے مسلمان ہو جائے، اور پورے قبیلے کے ساتھ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور مسلمان ہو گئے۔ یہ آیت سبب بنی ان کے اسلام لانے کی۔ اس آیت میں اتنی تاثیر ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں ہے کہ ایک صحابی ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے طور پر کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، جس کو کہتے ہیں شرم اور عار کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ سچے دل سے انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا ابھی، لیکن وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، یہ آیت نازل ہوئی۔
پوچھنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے اور یہ آیت لے کر کے آئے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس آیت کے ذیل میں جو احکامات ہیں اللہ کے، اتنا میرے دل پر اثر کیا کہ مذہب اسلام کی جو تعلیمات ہے اس قدر عالمی اور عبقری ہے۔ میرے دل میں ایمان بالکل کمزور تھا، مستحکم اور مضبوط ہو گیا، اور میں بالکل ایمان پر مضبوط ہو گیا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں ایک اور، ولید بن مغیرہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گیا تھا، یہ کہنے کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم دولت دے دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خوبصورت عورت سے آپ کا نکاح ہو جائے، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لالچ دینے کے لیے گیا تھا کہ آپ اپنے کام سے، دعوت کے کام سے آپ رک جائیے۔ ولید بن مغیرہ نمائندہ تھا، ترجمانی کے طور پر گیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کو جواب دیا کہ ہمیں جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں، جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس سے ایک ہمارا مقصد دنیا اور حرص، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، صرف رضائے الہی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ نے جو ہمیں ایک امانت دی ہے اس کی ادائیگی ہے، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ آیت اس کے سامنے پڑھ کر کے اللہ کے نبی نے سنایا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ یہ جب آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا تو بہت متاثر ہوا، مسلمان نہیں ہوا لیکن پھر بھی بہت متاثر ہوا۔ جب واپس آیا تو آ کر کے جو رپورٹ دیا کہ اللہ کہ محمد نے ایسا جو ہے کلمہ سنایا ہے، ایسی باتیں بتائی ہیں جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں کہ یہ باتیں ہیں، یقیناً اس نے کہا، اس کے الفاظ بڑے لمبے ہیں، اس کا یہ پورا قصیدہ ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی اس نے جو تعریف کی ہے، وہ تعریف کے جو الفاظ اور کلمات ہیں بہت زبردست ہیں کہ محمد کو ضرور کامیابی ملے گی، اور محمد جس چیز کی تعلیمات دے رہے ہیں وہ عام ہو کر کے رہے گی، اور محمد کو ماننے والے پوری دنیا میں ہوں گے، ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اس نے قصیدہ کی، ایک مشرک قصیدہ کر رہا ہے جو ایمان نہیں لایا، ولید بن مغیرہ، لیکن اللہ کے نبی کی گن وہ بھی گا رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کرنے پر وہ بھی مجبور ہے۔ اس آیت کو سن کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس آیت کو سن کر کے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اور عرب کا مقولہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ اصل کمال تو یہی ہے کہ جس کے کمال کی، جس کی خوبی کی گواہی اپنے لوگ نہ دیں بلکہ دشمن دیں۔ یہاں دشمن تعریف کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، جو خطبے میں ہم اس آیت کو سنتے ہیں، اس آیت میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ عدل کا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ کیا کرنے کا؟ عدل کرنے کا۔ ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم عدل کا یہ ہوتا ہے کہ عدل کہتے ہیں انصاف کرنا، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو بس انصاف، وہاں انصاف ہو جائے، کورٹ کچہری ہو وہاں انصاف ہو، یہ اس کا مفہوم یقیناً ہے، لیکن بہت جامع ہے عدل۔ عدل ہی کا نظام تو پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا تو عدل کا چل رہا ہے یا عدولی کا چل رہا ہے، یعنی بغیر عدل کا، یعنی عدل کے خلاف ظلم کا چل رہا ہے۔ تو ظلم ہے یا عدل ہے؟ اور عدل کے تعلق سے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ عدل کیا چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے اے ایمان والوں کھڑے ہو جایا کرو،
انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگرچہ تمہارا اس میں نقصان ہو, تمہارے ہی خلاف گواہی ہو, تمہارا ہی اس میں کوئی نقصان ہونے والا ہو. أَوِ الْوَالِدَيْنِ, یا تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی ہو. وَالْأَقْرَبِينَ, یا تمہارے رشتہ دار کے خلاف گواہی ہو. یعنی کسی کے بھی خلاف گواہی تمہیں دینے کی ضرورت پڑے, بھلے ہی تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو, تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو, بھلے تمہارے خلاف گواہی ہو, لیکن انصاف کی گواہی کے لیے, سچائی کی گواہی کے لیے اللہ کا اعلان ہے اس آیت کریمہ میں کہ ایمان والوں کھڑے ہو جائے کرو, گواہی ضرور دو, انصاف کی گواہی دو, عدل کی گواہی دو. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آمادہ نہ کرے, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ عَلَىٰ قَوْمٍ, کہ کسی دشمن قوم کے تعلق سے تمہیں اس چیز کی طرف نہ لے جائے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو. اللہ تعدلو, کہ ان کے ساتھ تم ناانصافی کرو, یعنی یہ معاملہ تو دشمن کا ہے, یہ معاملہ تو کسی غیر کا ہے, یہ معاملہ تو کسی غیر مسلمان کا ہے, اس لیے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے. بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس طرف خیال ہی نہ جانا چاہیے کہ کون ہے, کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا غیر ہو, مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, ناانصافی تو کسی قیمت پر نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعدلوا, انصاف کرو, هو اقرب للتقوى, عدل کرو, انصاف کرو, هو اقرب للتقوى, اور یہ عدل کرنا, انصاف کرنا ہی تمہارے لیے تقوی کے قریب لے جائے گا. اور اللہ سے ڈرو, واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالی تمہارے ہر کیے ہوئے کام سے باخبر ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہو, جو کچھ بھی کرو گے, وہ سب کا پتہ ہوگا اللہ کو. اللہ فرما رہے ہیں کہ تقوی سے قریب ہے, یعنی جس کے دل میں تقوی ہوگا, جو متقی ہوگا, جو پرہیزگار ہوگا, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, وہی انصاف کرے گا, وہی عدل کرے گا. جو عدل نہیں کرتے ہیں, جو انصاف نہیں کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمائے ہوئے اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے, وہ تقوی اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے, تقوی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو ناانصافی کرتا ہے, جو ظلم کرتا ہے. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, لوگوں کے درمیان, یہاں ناس کا لفظ ہے, للمسلمین نہیں ہے کہ مسلمانوں کا میٹر ہو, ایمان والوں کا میٹر معاملہ ہو, ان کے درمیان جب تم بیٹھو فیصلہ کرنے کے لیے, نہیں, انسانوں کے لیے ہے, کوئی بھی ہو, مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. قرآن کی تعلیمات یہ ہے, اللہ نے جو اصول بتایا ہے, اللہ کی جو یہ بات ہے کتنی جامع ہے, پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا معاملہ آئے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ عدل کی تعلیمات ہیں, انصاف کی تعلیمات ہیں, اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کر کے دکھایا بھی, انصاف کر کے اس طرح سے مثال قائم کر دی کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا. صرف نبی کی زندگی سے 3 واقعہ کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا, کبھی ظلم نہیں کیا, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی, کسی کے طرف کوئی جھکاؤ نہیں ہوا. قبیلے مخزوم کے کسی شخص نے چوری کر لیا تھا. چوری کی سزا جو ہے قرآن میں ہے ہاتھ کاٹنا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے.
فیصلہ ہو گیا ہاتھ کٹنے کا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، بہت اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا۔ ان سے سفارش کروایا گیا کہ کسی طرح سے سزا میں تخفیف ہو جائے، ہاتھ نہ کٹے، بچ جائے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر کے پہنچتے ہیں، اب سنیے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو، پہلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے اسی وجہ سے آیا ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کا جو غضب نازل ہوا اسی وجہ سے نازل ہوا ہے کہ وہاں بھی ظلم ہوتا تھا۔ یعنی اگر کوئی امیر آدمی، کوئی بڑا آدمی وہی جرم کرتا تھا تو اس کی سزا کو معاف کر دیا جاتا تھا، اس کی سزا میں تخفیف کر دی جاتی تھی۔ لیکن اگر کوئی کمزور آدمی، کوئی غریب آدمی، کوئی دبلا کچلا آدمی اگر وہی جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر مکمل سزا وارد ہوتی کی جاتی تھی۔ اللہ نے اس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت تاریخی بات ارشاد فرمائی اس موقع پر کہ سن لو لوگوں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی میری بیٹی حضرت فاطمہ بھی اگر چوری کرتی ہے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کس گھر کی، کس گھرانے کی بیٹی ہے یا کس کی بیٹی ہے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ دوسرا واقعہ، جنگ بدر میں جب قید ہو گئے تھے، قیدی ان کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا، 70 قید ہو گئے تھے مشرکین کی طرف سے، تو ان کو رسیوں میں جکڑ کر کے ان قیدیوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب بستر پہ جاتے ہیں تو بے بےتاب ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، گھومتے ہیں جگہ سے۔ صحابہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین پوچھنے پر بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی باندھے گئے ہیں، رسیوں میں جکڑے گئے ہیں، ان کے کراہنے سے حضرت عباس، میرے چچا عباس جو کرا رہے ہیں، ان کے کراہنے کی وجہ سے مجھے بے چین صحابہ نے مشورہ کیا آپس میں کہ حضرت عباس کے رسی کو ڈھیلا کر دیا، اللہ کے رسول کے جو چچا کی وجہ سے ان کے رسی کو ڈھیلا کر دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میرے چچا کی رسی کو تم نے چپکے سے جا کر کے ڈھیلی کر دیا ہے تو میرے چچا ہی کی رسی ڈھیلی نہیں ہوگی، بلکہ جو اور 69 ہیں ان کی بھی رسیوں کو ڈھیلی کر دو۔ یہ ہے انصاف کہ صرف میرے چچا کی رسی کو ڈھیلی کر دو، ایسا نہیں بلکہ سب کی رسیوں کو ڈھیلی کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کو اس طرح سے دنیا کے سامنے رکھا کہ یہ ہے عدل اور یہ ہے انصاف۔ عدل کے معنی کو شیخ ابن عربی، ایک بہت بڑے بزرگ نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، وحدت الوجود پہ ان کی ایک کتاب ہے، اور اس طرح کی ایسی کتاب انہوں نے وحدت الوجود پر لکھی ہے کہ اب تک کوئی اس طرح کی کتاب وحدانیت کے اوپر، اللہ کے وجود کے اوپر کوئی کتاب نہیں لکھ سکا ہے۔ شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ اس پائے کے بزرگ اور اتنے جید عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے عدل کا 3 مطلب بتایا ہے۔ عدل کا پہلا مطلب یہ ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان عدل کرنا، برابری، انصاف کرنا، بندہ اور اللہ کے درمیان انصاف قائم ہو، اپنے اور خدا کے درمیان انصاف۔ یہ کون سا انصاف؟ انہوں نے مطلب بتایا کہ بندے اور اللہ کے درمیان جو انصاف ہو وہ یہ ہو کہ اللہ کو اللہ سمجھنا،
اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ ہی کی تعریف کرنا، اللہ ہی کی حمد و ثنا اور بڑائی بیان کرنا، اللہ کے سامنے ہی سر کو جھکانا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی کو حاجت روا سمجھنا، اللہ ہی کو حاضر و ناظر اور مشکل کشا سمجھنا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی بندے کو شریک نہیں کرنا۔ اگر کوئی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں اگر کوئی شریک کسی اور کو کر رہا ہے تو یہ عدل سے کام نہیں لے رہا ہے، انصاف کے خلاف جا رہا ہے، ناانصافی ہے یہ۔ کیونکہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی تعریف، آج کوئی بڑے سیٹھ صاحب ہوں ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں، ایسے کرکٹروں کی اور بڑے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جیسی خدا کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن مطلب ہوتا ہے تو ان کی ایسی تعریف کرتے ہیں، جبکہ تعریف کی ذات الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اس پروردگار کی جو سارے جہان کا پالن ہے، تمام تعریف اور حمد و ثنا کے لائق تو اللہ کی ذات ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے کسی کا۔ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جیسا عشق ٹوٹ کر کے جس کو کہتے ہیں محبت کرنا، عشق کرنا، اللہ سے ہونا چاہیے۔ آج اللہ کے علاوہ جو ہے عشق لڑایا جا رہا ہے، محبتیں تقسیم، عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہیں جہاں خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہاں مسجد میں ہماری جو یہاں آئے ہیں یہ حضوری خدا کے لیے ہونی چاہیے، حاضری ہماری ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ ایسے ہی اور معاملات میں دیکھ لیں ہم اللہ کے ساتھ ہم کس طرح سے انصاف کر رہے ہیں۔ اللہ ہی کو ہمیں ہر چیز پہ مقدم رکھنا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے سب سے اوپر ہونی چاہیے، ہماری خواہشات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے عقلیات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، ہماری سمجھ کا بھی کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے خدا کا حکم ہے، بس یہی کافی ہے، خدا کا حکم ہے، بس یہی کافی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر سمجھ سے ہم کریں گے تو یہ تو اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے کہ اللہ نے تو فرمایا یہ کرنے کا اور ہم اس میں دماغ لگائے جا رہے ہیں، شیطانی دماغ چلا رہے ہیں۔ یہ پہلا مطلب ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان عدل ہو، انصاف ہو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بندے اور اس کے نفس اور جان جسم کے اعتبار سے جو ہے انصاف ہو، یعنی خود بندہ اپنے جسموں کے ساتھ انصاف کرے، جس کو کہتے ہیں ذات، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرے، یعنی ہر وہ ایسی ہلاکت والی چیزوں سے اپنے جسم کو جسمانی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بچائے، یہ بھی عدل ہے۔ اس ذیل میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، خودکشی کرنا، یہ اپنے ذات کے اپنے جسموں کے ساتھ زیادتی اللہ کی امانت ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اپنے کسی عضو کو، اپنے جسم کے کسی اعضاء کو تلف کرنا، اپنے طور پر اپنے اختیار سے ضائع کرنا، خودکشی کرنا، مار ڈالنا، بہت سخت سنگین گناہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے خودکشی۔ یا اسی طرح آج کے وقت میں بائک لوگ چلاتے ہیں، بہت اسپیڈ سے چلاتے ہیں، یا ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے یقیناً اس میں تباہی ہو، مرنا ہو، جسم کا اعضاء تلف ہونا ہو، یہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ ایک لمٹ ہے، اتنی ہی رفتار میں اسپیڈ میں چلا جائے، اس سے زیادہ اگر آپ چلا رہے ہیں، چل رہے ہیں تو یہ آپ سے پوچھ ہوگا، مرنے کے بعد آپ سے سوال ہوگا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو جسمانی اور روحانی اعتبار سے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو روحانی بیماریاں اور جو گناہ ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم کھوکھلا ہو گئے ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ہماری روح میں جان نکل گئی ہے، بالکل ہماری روح مردہ ہو چکی ہے، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا نام عدل ہے، انصاف ہے۔ اور تیسرا مطلب شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، تیسرا مطلب عدل کا یہ ہے کہ اپنے اور مخلوق کے درمیان عدل کرنا، تمام مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹی سے بھی انصاف، ایک پیاسے کتے کی پانی پلا دینے کے تعلق سے بھی بڑی بشارتیں ہیں حدیث میں،
ایک بلی کو اپنے گھر میں رکھ کر کے بھوکا مارنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں جانا پڑا، یہ بھی روایت ہے۔ کوئی بھی مخلوق کو ایک چیونٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہمارے مذہب اسلام میں اس کی کوئی کسی طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ مخلوق کو زیادہ سے زیادہ ہماری ذات سے فائدہ پہنچے، یہ مطلوب ہے، اور اللہ کو یہ مطلوب ہے۔ یہ تیسرا مطلب بہت عام ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ عدل کے 3 معنی ہے۔ باقی احسان اور رشتہ داروں کو ان کے حق ادا کرنے کا، یہ تمام باتیں ایک ایک انشاءاللہ جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا، آمین۔ وآخر دعوانا